قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھو، نماز پڑھو تاکہ روزی میں برکت ہو، نماز پڑھو تاکہ پروردگار مال میں برکت عطا فرمائے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، زکات دو مال محفوظ ہو جائے گا، یہی تصورات انسان کے ذہن کے اندر ہیں۔ ہم کون سا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تربیت نبوی کا انداز دیکھو تاکہ محسوس ہو سکے کہ رسول اعظم کے صحابہ کا سرکار نے کتنا خیال فرمایا اور ان کی کتنے اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کے اندر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی باہر تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شیخین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دونوں باہر ٹہل رہے ہیں۔ سرکار نے دونوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر، دوپہر کے وقت اس طریقے سے تم باہر ٹہل رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس نے دوپہر کو تم کو باہر نکالا ہے؟ اللہ اکبر! صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھوک نے ہم کو گھر سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ آقا کریم سے پھر صحابہ کرام نے پوچھا، صدیق عمر نے پوچھا، حضور یہ وقت تو آپ کا بھی باہر نکلنے کا نہیں، لیکن سرکار اس وقت آپ باہر کیسے تشریف لائے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پریشانی تمہیں لاحق ہے مجھے بھی بھوک کی وجہ سے میں بھی باہر نکلا ہوں، آؤ ہم چلتے ہیں۔ ایک صحابی کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، ان کے یہاں چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، باغ میں پہنچتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بیوی اس باغ کے اندر جلوہ افروز تھی، موجود تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اس کے بعد اپنے شوہر کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا کہ وہ گئے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ اتنے میں وہ صحابی بھی تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں دیکھ کر مسرت میں جھوم اٹھے اور برجستہ کہا، میری قسمت کا ستارہ آج عروج پر ہے کہ رسول اعظم میرے باغ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر! اور عرض کیا، حضور تشریف رکھیں، میں ابھی کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا میرے لیے اہتمام کرو، بلکہ خود وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضور تشریف رکھیں، میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے حوالے سے وہ آگے بڑھے، سرکار نے منع فرمایا، اس بکری کے بچے کو ذبح نہ کرو، بکری کو ذبح کرو۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت تیار ہوا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دسترخوان کے اوپر جیسے ہی کھانا رکھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر یہ پیالہ سالن کا اور یہ روٹیاں پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ کئی دنوں سے فاطمہ نے اس قسم کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ کھانا ادھر پہنچایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ میزبان صحابی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کھانا جب سرکار نے تناول فرما لیا، کھانا کھانے کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا رونے لگے، گریہ زاری فرمانے لگے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور اس طرح سے آپ دیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو بہانے کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، دیکھیے سرکار کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر عمر بڑا لذیذ کھانا ابھی ہم نے کھایا، جانتے ہو قیامت میں رب پوچھے گا کہ یہ اچھا کھانا کھانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں اس جواب کے تصور سے رو رہا ہوں کہ قیامت میں میرے رب کو اس کا جواب ہم کیا عطا فرمائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں روزانہ ڈش بنتی ہے، روزانہ ہم دعوتیں
کھاتے ہیں, مرغ مسلم کھاتے ہیں. کبھی یہ تصور بھی آیا کہ اس کھانے کے بارے میں پروردگار قیامت میں پوچھے گا کہ اس لذیذ کھانے کے بعد تم نے اس سے ملنے والی قوت کا استعمال کس کام کے اندر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے جواب کی تیاری کی ہے؟ کبھی اس کے جواب کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, صحابہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے تھے, اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ ہمارے گھر میں ایسا بھی گزرا جس کے اندر صرف دو چیزوں پر ہم نے اکتفا کیا تھا, اور وہ دو کالی چیزیں تھیں. صحابہ نے پوچھا وہ دو کالی چیزیں کون سی تھی؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کالی کھجور تھی اور پانی تھا. ایک مہینے تک ان دو چیزوں پر ہم نے اکتفا کیا, ہمارے گھر چولہا تک نہ جلا تھا. آپ ذرا سوچو, مالک کونین ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. سرکار صحابہ کی تربیت فرماتے تھے, انہیں ہر چیز کے جواب کے حوالے سے تیار رکھتے تھے کہ تمہارے اٹھنے والے ہر قدم کا جواب تمہیں قیامت میں دینا ہے. آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں بٹھایا کرتے تھے, اس لیے ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے, ان کی نگاہیں آوارگی کی شکار نہیں ہوتی تھی, ان کے کان گانے سننے کی طرف مائل نہ ہوتے تھے, ان کا وجود اللہ کی اطاعت کے اندر لگا رہتا تھا. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہیں پروردگار کی بارگاہ کی حاضری کا تصور اور خیال ان کے دل و دماغ کے اندر موجزن رہتا. آپ جانتے ہیں, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج غریب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو دنیا کا شخص عزت نہیں دیتا, لیکن زمین پر ایسے بھی پیون والے کپڑے پہننے والے تھے جن کی عزت بادشاہ وقت کیا کرتے تھے. کون نہیں جانتا میرے خواجہ کے کپڑے پر, لباس پر سینکڑوں پیون لگے ہوتے تھے, لیکن وقت کا بادشاہ بھی ان کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے تیار نظر آتا ہے. اے میرے خواجہ, آپ کو یہ عظمت کیسے نصیب ہوئی؟ تو خواجہ جواب دیں گے, کیا تجھے نہیں معلوم من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے.